ایک دن علی جنگل کے قریب کھیل رہا تھا کہ اسے خرگوش کی مدد کے لیے کرانے کی آواز سنائی دی۔ علی نے جھاڑیوں کے پیچھے دیکھا تو ایک خوبصورت سفید خرگوش جال میں بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ اس کی جلد پر زخم کے نشان تھے اور وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ علی نے فوراً اپنا چاقو نکالا اور جال کو کاٹنے لگا۔ خرگوش کی آنکھوں میں خوف اور شکر گزاری دونوں جھلک رہے تھے۔ جیسے ہی خرگوش آزاد ہوا وہ زمین پر گر پڑا۔ علی نے اسے نرمی سے اٹھایا اور کہا، ڈرو مت، میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا۔ علی خرگوش کو گھر لے آیا، اس کے زخم صاف کیے اور اسے گاجر اور پانی دیا۔ خرگوش نے پہلی بار علی کے ہاتھ سے کھانا کھایا اور اپنی دم ہلا کر دوستی کا اظہار کیا۔ کچھ دن بعد علی جنگل میں دوبارہ گیا اور خرگوش کو بلایا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ خرگوش اپنے بل سے باہر آیا اور علی کے گرد چکر لگانے لگا۔ علی نے کہا، کیا تم مجھے جنگل کا راستہ دکھا سکتے ہو؟ خرگوش نے علی کی بات سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کیا۔ علی نے اس کا پیچھا کیا اور خود کو ایک حیرت انگیز جھیل کے کنارے پایا جس کا پانی شفاف تھا اور ارد گرد پھول کھلے تھے۔ علی نے حیرت سے کہا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہاں ایک خوبصورت مقام ہوگا۔ خرگوش نے جھیل کے پاس ایک جگہ کھودنی شروع کی۔ علی نے قریب جا کر دیکھا تو وہاں مٹی میں کچھ چمک رہا تھا۔ جب اس نے مٹی کو ہٹایا تو ایک قدیم سا سکہ نکلا جو بہت قیمتی لگ رہا تھا۔ علی نے سوچا خرگوش اسے صرف تفریح کے لیے نہیں لایا بلکہ شاید وہ اسے خوش کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن خرگوش علی کو ایک غار کی طرف لے گیا جو ایک بڑے درخت کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ علی نے سوچا کہ یہ غار عام ہوگی، لیکن جیسے ہی وہ اندر گیا وہ حیرت میں پڑ گیا۔ غار کے اندر دیواروں پر روشنی جھلک رہی تھی اور زمین پر قیمتی پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ خرگوش نے علی کو ایک خاص جگہ کا اشارہ کیا۔ وہاں ایک قدیم کتاب رکھی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا، جو دل سے نیکی کرتا ہے اسے قدرت کا انعام ضرور ملتا ہے۔ علی نے ایک کتاب اٹھائی اور اچانک ایک نرم سی روشنی نے غار کو بھر دیا۔ اس لمحے علی کو سمجھ آیا کہ خرگوش صرف ایک جانور نہیں بلکہ ایک قدرتی تحفہ ہے جو نیک دل لوگوں کی مدد کے لیے آیا ہے۔ علی نے وہ کتاب گاؤں والوں کو دکھائی جس میں کچھ خاص نسخے اور راز لکھے تھے جن سے زمین سرخیز کی جا سکتی تھی۔ گاؤں والے علی کی وجہ سے خوشحال ہو گئے اور خرگوش کو جنگل کا فرشتہ کہنے لگے۔ خرگوش اب گاؤں کا محبوب بن چکا تھا اور علی کے لیے سب سے بڑی خوشی تھی کہ اس کی نیکی نے نہ صرف اس کی بلکہ پورے گاؤں کی زندگی بدل دی۔ نیکی کرنے والے ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں اور قدرت ان کو مدد کے لیے ایسے راستے کھولتی ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔